अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जी, हमारे साथ आज हैं सीनियर जर्नलिस्ट तारिक फतेह साहब, और तारिक फतेह साहब से हम बहुत सारी नहीं लेकिन कुछ बातें जरूर आज समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि FATF का भी मामला है जो अब अक्टूबर में मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के ऊपर एक तलवार सी लटक रही है, क्या किया जाए। एक लंबी लिस्ट जारी की गई है जिसमें हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम और इस तरह के बहुत से लोगों के नाम हैं। तो देखते हैं कि क्या हमें बताते हैं तारिक साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। मैं क्या बताऊंगा मेरे सर पास इंटेलिजेंस की थोड़ी है खबर। जी जी सर, सबसे पहले FATF की तरफ ही चलते हैं, लेकिन सर हम अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले कल या परसों के न्यूज़पेपर में काफी लंबी लिस्ट दी है जिसमें मसूद अजहर का नाम भी है, हाफिज सईद का नाम है और इस तरह के कई नाम आपने चेक किए होंगे। तो पाकिस्तान आपको लग रहा है कहीं से कुछ सीरियस लग रहा है अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, FATF से निकलने के लिए? भाई कोशिश तो कर रहा है, लेकिन इतनी तब्दीलियां आ रही हैं इंटरनेशनल जो रीअलाइनमेंट है अलायंसेस का, कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अगर वाकई सिविलियन डेमोक्रेसी है तो वहाँ के फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट को काफ़ी परेशानी होती होगी हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन। क्योंकि देखिए, ऊपर तो मिनिस्टर होती हैं, नीचे जो आपके वेरी वेल ट्रेन्ड CSP ऑफिसर्स होते हैं जो फॉरेन सर्विस में हैं, जिनको रियल इश्यूज का पता है। दे एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द मिनिस्टर। लेकिन कितनी एम्बैरेसिंग बात है कि सारी दुनिया को पता है कि दाऊद इब्राहिम वहां है। पाकिस्तान कह रहा है हाँ हमें अब पता चला कि दाऊद इब्राहिम कराची में रहता है। अब मतलब आपको हमको पता है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कैसे नहीं पता होगा। और उसका इफेक्ट फिर होता है क्रेडिबिलिटी कि पाकिस्तान क्या कह रहा है। तो जब आप एक एक दो दो मिनट में अपना माई बाप बदलते रहते हैं, कभी सऊदी अरेबिया को धमकी दे देते हैं और फिर फौज को, देखिए ये चीजें हैंडल होनी चाहिए एट द गवर्नमेंट ऑफिशियल लेवल। इसको सियासी नहीं बनाना चाहिए। इफ यू वांट टू प्ले पॉलिटिकल कार्ड्स तो फिर तो आपके जब खड्डे में गिरेंगे तो निकालने वाला कौन होगा आपका? यू डोंट नो। इनकॉम्पिटेंट लोग, शेख रशीद जैसे या आपके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, इनके जहन में जैसे यही है कि हम बहुत बड़े पीर फकीर की उसमें से हैं। यानी इंटेलेक्चुअली इतना बैकवर्ड है हमारी लीडरशिप कंपेयर टू पॉपुलेशन। मैं समझता हूँ आम आदमी में तो नहीं मिलता कि लोग कह रहे हैं कि जाइए ये दवाई खा लीजिए और ये पुड़िया पानी में रात को डाल देना, इसे घोल के पी जाना। हमारे बुजुर्गों ने ये इसी तरह बुखार का इलाज किया। अरे यार भैया, क्यों अपना मजाक उड़वाते हो? ऐसी बातें कर रहे हैं ना ये कि सऊदी अरेबिया से तो आपका परमानेंट अब कट ऑफ हो गया। और ये अलाइनमेंट में आपके ना सिर्फ गवर्नमेंट ने आपकी पूरी पॉपुलेशन मेरा मतलब है पंजाब और महाजिर, उन्होंने टर्किश ओवरनाइट दे बिकेम टर्क्स। लेकिन सर हमें जाहिल कह रहे हैं सर, इतने इतने पढ़े लिखे हमारे लोग हैं। आप कहीं आपने देखा है कि कोई पूरी दुनिया में किसी कंट्री को आपने देखा है कि वो ऐसा बॉम्ब बना सके जो मजहब देख के फटता हो, जो सिर्फ मजहब देख के हमारे शेख रशीद साहब ने बना दिया? नहीं, अब इतनी विग पहनेंगे 50 साल से, और विग के अंदर भी वो ब्लैक डाई डालते हैं तो कुछ ना कुछ तो वो एसिड चला जाता है ना दिमाग में। तो ना इनको बोलना आता। इनका ताल्लुक 60s में जो एंटी AU मूवमेंट थी उसके अंदर ये पुलिस इन्फॉर्मर थे। तो मैं तब से आई नो कि ये पंजाब के अंदर तो मटेरियल ही नहीं था। इट वाज क्वाइट शॉकिंग टू मी कि ढाका, पेशावर, कराची, हैदराबाद, कोयटा, हर जगह अपराइजिंग थी अगेंस्ट अयूब खान। लाहौर के अंदर मेला हो रहा होता था, पतंग उड़ रही होती थी। और आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी में था, सो आई वेंट टू लाहौर एज वेल। आई फाउंड अ लैक ऑफ एनलाइटनमेंट कि व्हाट इज डिक्टेटरशिप, व्हाट इज डेमोक्रेसी। एक अजीब था हाल के लोग अपनी देहाती सोच को पैसा दे के शहर में आके
they want to be urban. But they didn't know how to carry out political movements. Personalized political movements होती हैं कि इमरान ते आवे ही आवे, ते भुट्टो आवे ही आवे, इस टाइप का है. There is no thinking कि in our पंजाबी इंटेलिजेंशिया कि हम क्या देख रहे हैं आगे, हम 2050 में कहाँ होंगे, या होंगे या नहीं होंगे, और अगर नहीं हुए तो ये जो पंजाब का वजन उर्दू के सहारे पे उठाया हुआ है, हम कितने जलील होंगे जब हमारी मौत आएगी. हमारे कब्रिस्तान पे क्या लिखा होगा, ये वो बदबख्त लोग हैं जिन्होंने अपनी माओं से और मादरी जबान से शर्मिंदगी का इजहार किया और फिर एंड में मर गए. यानी सारी जिंदगी आर्टिफिशियल गुजार दी पाकिस्तान ने. पहले बंगाल छूटा, बलूचिस्तान में जो आप हशर कर रहे हैं उर्दू के सहारे. तो एक बताइए कि जब पंजाब का इंटेलेक्चुअल फेज से लेके आपके इकबाल तक कि जो करते थे पंजाबी शायरी, उनको इलाकाई शायर कहा जाता था. जो उस जबान में करते थे, जो नहीं समझता है कोई, उसको नेशनल पोएट कहते थे. तो आई एम जस्ट गिविंग यू वन सेगमेंट कि सोच इनकी रुकी हुई है. इनको कोई आइडिया नहीं है कि पूरी इंडिपेंडेंस मूवमेंट 1856 से लेके 1947 तक कौन कौन था, क्या नाम थे उनका आपको पता है. ऐसे लगता है 47 में अल्लाह मियां ने कहा जाओ मजे करो, पाकिस्तान बना दिया तुम्हारे लिए, और भागे लोग पाकिस्तान दंदनाते हुए. और जो पाकिस्तान में लोग रहते थे वो हैरानी से इधर उधर देखने लगे, ये कौन आ गया भाई. वो कहते हैं सुबह सोकर उठे तो पाकिस्तान में थे, सोए वो भारत में थे, और जब वो सुबह उठे तो पता लगा पाकिस्तान है. लेकिन वो अल्लामा इकबाल से मुझे याद आया कि मैंने कहीं सुना था कि पहले किसी साहब ने लिखा था कि पहले अल्लामा इकबाल जो थे वो बड़े सगीर के शायर थे, फिर वो हिंदुस्तान के शायर बन गए, फिर वो पाकिस्तान के शायर बन गए. कहते हैं अब वो दिन दूर नहीं कि किसी दिन आप रेडियो पाकिस्तान पे सुनेंगे कि अब आप अल्लामा इकबाल सियालकोटिया का कलाम सुने. अरे it would be very good if that happened, क्योंकि इकबाल सारी जिंदगी अपने सियालकोट से भागता रहा. अपने जो उनकी सिख नानी थी उनसे छुप के जाके अमृतसर में मिलता था. जो उनके आबो अजदाद हिंदू थे उनसे डर डर के पूछता रहा. मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अपनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देखिए कि किसी ने एक लफ्ज अपनी माँ की ऐसे ना लिखा जो उनकी माँ समझ सकती. वो इकबाल लाहौरी जाने जाते हैं ईरान के अंदर. आपको पता है कि इकबाल का नाम ईरान में इज नोन एज इकबाल लाहौरी, लेकिन यहाँ वो शर्मिंदा, मैं लाहौर का नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल F-16 हूँ, लखनऊ से आया हूँ. फैज साहब देखिए जिहाद में चले गए, उर्दू में ही बोलते रहे ना. जैसी रेवोल्यूशनरी उनकी पोइट्री थी, मैं तो बचपने में जानता भी था उन्हें. ये अब पता चलता है कि हाउ यू बिट्रेड द पीपल यू चूज टू लिव विद. लेकिन सर, जिनको हम खुश करना चाहते थे, खास तौर पे जो सऊदी अरब है और अरब कंट्रीज हैं, तो सऊदी अरब तो कुछ नाराज सा लगता है. और अभी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए थे चाइना, तो वो भी कुछ बातें जो है वो ज्यादा क्लियर नहीं है कि क्या हुआ. और सऊदी अरब से नाराज है तो सऊदी अरब ने पैसे वापस मांग लिए, जो रह गए वो भी कहा वापस कर दो. आप हमारी फॉरेन पॉलिसी को कैसे देखते हैं? आपका ख्याल से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ठीक है? फॉरेन पॉलिसी है कहाँ? आप तो जियाउल हक और भुट्टो के जमाने से देखिए, 1973 में जब जंग हुई इजराइल और सीरिया की और इजिप्ट की और जॉर्डन की, तो भुट्टो वो सीरिया में जब इजराइल के 2-4 तैयारे गिराए, तो बड़े सीना तान के लोग ये कहते थे पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के पायलट गए, उनकी देखिए फ्लाइट स्टाइल. सऊदी हंसते थे उस वक्त. ये बेवकूफ लोग ये समझते हैं कि इनकी एयरफोर्स लड़ रही वहां पे. सही. और ये वाकई पाकिस्तानी समझते थे कि हमने वो मारा इजराइल को, बस चुप करके रहना, बताना नहीं किसी को हमारे F-16 जॉर्डन में बैठे हुए. अरे इनके F-104 जो थे वहां, वो जो स्टार फाइटर था, इट वाज नोन एज कॉकपिट ऑफ डेथ. यानी F-104 स्टार फाइटर सारे के सारे क्रैश हुए, जर्मनी में हो या पाकिस्तान में. तो ये फॉरेन पॉलिसी नहीं होती है. ये तो जब आपकी मिलिट्री डेमोक्रेसी खत्म होगी 1958 में,
बल्कि 56 में खत्म होगी, क्योंकि 56 कॉन्स्टिट्यूशन में आपने कहा अगर बंगाली का वोट है तो उसकी वैल्यू कम है, और अगर महाजिर का वोट है तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। ये 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो आप क्या करेंगे फिर? कौन सी फॉरेन पॉलिसी चलाएंगे? आपके यहाँ लोग पश्तो बोलते हैं, आपका दुश्मन अफगानिस्तान। जो आपके लोग बलोची बोलते हैं, जो बंगाली बोलते हैं, वो सब आपके दुश्मन। अब कौन रह गया आपका? और एक कॉन्सेप्ट होता है, देखिए इब्तिदाई गलत है ना। जब ईंटें ही गलत डली हैं तो आप कौन सा ताजमहल बनाएंगे आप यहाँ पे? वो तो गिर जाएगा। योर फाउंडेशन हैज टू बी स्ट्रांग। अगर आपको पाकिस्तानी बनाना था तो आपको पार्टीशन पंजाब का नहीं करना था, या तो इधर या उधर करते आप लोगों की सकाफत एक है, उसको आप कैंची से काट रहे हैं। यूपी तो नहीं बटा, बंबई भी नहीं बटा, मद्रास भी नहीं बटा, एंड में आपने पंजाब बंगाल को काटा। और बंगाल में ये प्रैक्टिस पहले से करे थे, 1905 से ये हो रहा था, और इसमें आगा खान इन्वॉल्व थे। ये तो पाकिस्तानी भूल जाती है, पूरा बनाया ही सुल्तान मोहम्मद आगा खान को ठेका मिला, उन्होंने जिन्ना साहब से किया। तो पाइप पीने वाले, सिगार पीने वाले, इंग्लिश बोलने वाले मुसलमान जिन्होंने कभी मस्जिद में कदम नहीं रखा, वो डिसाइड कर रहे थे द फेट ऑफ मुस्लिम्स। लेकिन सर अभी हम जो पाकिस्तान अभी हम देखते हैं, जो पाकिस्तान इस वक्त है, और यहाँ पे जो इनकी फॉरेन पॉलिसीज होती हैं, इनके जो एम्बेसडर्स होते हैं, खासतौर पे अभी तो एक एम्बेसडर ने, आपको पता ही होगा कि एम्बेसी तक भेज दी। एम्बेसी खुलते देखी थी, एम्बेसी बंद होते देखी थी, एम्बेसी बिकते पहली दफा देखी है। तो वो आपका मुल्क बिक गया, आप कह रही है एम्बेसी बिक गई, आपका मुल्क बेच दिया। और कंट्री में जाके, जकार्ता में जाके उन्होंने, मतलब जिसे कहते हैं हद हो गई। तो ये किस किस्म के एम्बेसडर्स जो हैं, आपका ख्याल है कि पाकिस्तान ने लगा रखे हैं? इसी वजह से तो कहीं हम हर जगह फेल नहीं हो जाते? देखिए, जैसे पाकिस्तानी हैं वैसे पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। आप आते जाते पूछ लिया करें आपके पाकिस्तानी से कि आपने आखिरी किताब कौन सी पढ़ी है। एक ये पैटर्न क्वेश्चन रखें, सन्नाटे में आ जाता है सामने वाला, वो थोड़ी देर रुक जाता है कि अलिफ लाम मीम वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, ये उसके बाद उसने कुछ पढ़ा ही नहीं है। उसने सिर्फ वो किताबें पढ़ी जिसमें इम्तिहान पास होते हैं। हाँ, बिल्कुल। दरसी मॉडल गैस पेपर, जी मैट का एग्जाम, फलाना एग्जाम, CSP का एग्जाम पास करने वाला, सोच बदलने वाली किताब ना सुकरात की, ना अरिस्टोटल की, ना इब्ने रुश्द की, ना इब्ने सीना की, किंदी की। आप कहीं की बात कर लीजिए, मुझे आप बताइए पूरे पाकिस्तान में एवेरोज की कोई किताब बिकी है? अरिस्टोटलियन थियोलॉजी के अंदर एक मुसलमान स्पेनिश फिलोसोफर खुल्दून को किसने पढ़ा है? द फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी, यानी द हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी, उसने मुकदमा जो लिखा है। आप समझते हैं कि आपके किसी मास्टर्स लेवल में कोई पढ़ता है मुकदमा? नहीं, उनको मुस्लिम लीग के नारे आते हैं सारे। उसने ये कहा था और यूं कर दिया, और तो थप्पड़ मारे, और तैमूर ने यूं मार दिया, और उसे, खुदा के वास्ते पहलवानों की जिंदगी से निकलो। ये रुस्तम और सोराब की खेल नहीं है ये। दिस इज मैनेजिंग अ कंट्री प्योरली एज इफ इट इज एन एंटरप्राइज, कि कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए, क्या रिसोर्सेज लगानी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हैं। आपका कंसेप्ट ही फ्यूडल है। या जी बलूचिस्तान से साडा कब्जा किया, जो करना कर लो। अरे लेकिन सर, इस तरह के, मतलब इस तरह के एम्बेसडर्स जो मतलब एम्बेसी तक भेज दें, उनसे क्या ये उम्मीद रख सकते हैं? उनकी ड्यूअल नेशनैलिटी होती है। आपके आधे जो हैं एम्बेसडर्स, वो तो सारे कनेडियन या अमेरिकन हैं। ये हरकत करने के लिए आपके पास 2 पासपोर्ट होने चाहिए, कि पैसे लिए और गायब ढूंढते रहिए। कोई आपका आर्मी चीफ बैठा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, कोई कनाडा में। तो एक सड़क है टोरंटो के पास, मिसिसागा रोड, महल जैसे घर हैं, वहां सारे पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर्स, उनकी आंटियां वहां घूमती रहती हैं। एक घर तो उन्होंने खरीदा है जहां उन्होंने कोई क्लब टाइप का बनाया है
کہ بہت مس کرتے ہیں وہ جو ڈیفینس کلب. اچھا توپ لگا لو, یہاں بھی سندھ کلب بنا لو. سو اٹس اے فیک لائف دیٹ ہیز نو ویژن کہ اچھا یا تو آپ آئسس بن جائیں, وہ بھی نہیں. میرے خیال ہے کسی کو آتی نہیں نماز پڑھنا اس ملک میں, مولوی جہاں ڈبکی لگاتا ہے سب پیچھے کر لیتے ہیں. کسی نے پڑھا ہی نہیں اسلامک فلسفہ. یعنی کچھ تو پڑھا ہو نا, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا, صحیح غلط نہیں کہہ رہا, کچھ تو پڑھا ہو نا, کچھ کوئی چیز تو پڑھی ہو. ابھی ایک چیز مجھے یہاں پہ یاد آ رہی ہے کہ وہ آپ جانتے ہوں گے جسٹس مارکنڈے صاحب کو, جی 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 انڈیا کے ہیں. تو مجھے ایک, میں ان کا نام نہیں لوں گی, ہمارے ایک میڈیا کولیگ ہے, مجھے کہنے لگے ایک دفعہ کچھ عرصے پہلے کہ جی وہ جسٹس صاحب نے مجھے بلاک کر دیا ٹویٹر پہ. میں نے کہا اچھا وہ کیوں؟ کہنے لگے وہ انہوں نے کوئی آرٹیکل بھیجا تھا کہ پاکستانی نیوز پیپر میں لگوا دو, میں نے وہ اپنے نام سے لگوا دیا, کسی نے ان کو بتا دیا تو انہوں نے مجھے بلاک کر دیا. تو یا خدا, میں نے کہا کہ مطلب کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا آپ کے لیے کہ آپ نے ان کا آرٹیکل اٹھا کر پرنٹ کروا دیا اور اس کے بعد ان کو کسی نے اطلاع دے دی تو وہ ناراض ہو گئے ظاہر obviously. تو دس از کرمنل. بالکل یہ ہے. گاڑی چوری کی ہے اس نے, یہ گھر میں چوری کی ہے اس نے, جیسے کوئی ٹی وی لے کے بھاگ گیا. یہاں پر یہ تک ہوتا ہے, اس طرح سے آرٹیکلز تک جو ہے وہ کہیں سے اٹھا کے اور اپنے نام سے چھپوا دی جاتے. تو کیوں ہماری سوسائٹی میں اس طرح کے لوگ زیادہ کیوں ہیں, یا ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں؟ ہم وی آر ناٹ لٹریٹ ان آور مدر ٹنگز نا. دیکھو بیٹا ایک سیکنڈ سمجھو, آل آف یونیسکو, آل آف یونیسیف, دنیا کی ہر وہ آرگنائزیشن جو غیر سیاسی ہے, جو بچوں کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہے, چاہے این جی او ہو, سیاسی پارٹیوں کی یوتھ ونگ ہو, دے ہیو اے کنسنسس. 100% دنیا میں ہر نیک دل غیر جانب عورت یا آدمی کا یہ تھیسس ہے کہ جب تک بچہ اپنی مادری زبان میں پہلا اے بی سی ڈی یا الف بے پے یا جو بھی آپ کا ک خ خ ہے جو بھی ہے وہ آپ نہیں پڑھیں گے, his growth will be stunted. مجھے آپ بتائیے کہ کوئی 100 سال ہو گئے پنجاب میں لوگ ایکٹنگ کر کے اپنی شناخت بدلتے رہتے ہیں, تو آپ کے جب 60-70% پاپولیشن پاکستان کی is ashamed, یعنی there is a prohibition, پورے پنجاب میں پنجابی زبان پڑھانے پہ پابندی. آپ دنیا میں کسی کو بولے اچھا ان پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, کس نے کیا؟ بولو انہوں نے خود کیا. یہ نہیں کہ کسی پٹھان نے, کسی نے یو پی والے نے, یا کسی نے سندھی نے آ کے ان کی زبان پر, نو 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 نو, یہ وہ اللہ کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری اور لوگوں کو دکھاتے دیکھا ایسا مارا ہے کہ کچھ چلنے کے قابل نہیں رہا میں. اب بتائیے, اب میں چوری کروں گا آرٹیکل؟ تو ان کو یہی اندازہ نہیں ہے ایتھکس میں جو ایک نیچرل آپ کا انٹرنل میکنزم ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے یا کیا غلط ہے. they are absent, they have no clue کہ what is right or what is wrong. اسی لیے ہمارے یہاں آج کل میں آپ کو بتاؤں کینیڈا کے اندر بڑا وائڈ اسپریڈ, ہر شخص کو یہ انمپلائمنٹ کی وجہ سے جو بھی کلیم کرے وداؤٹ اینی ایویڈنس, آپ فائل کریں, $2,000 آپ کو مہینے کے گھر پہ آ رہے ہیں. صحیح. آپ سوچئے کون سا پاکستانی ہوگا جس نے اپنی بیگم کے نام پہ جو گھر بیٹھے کافی عرصے سے پراٹھے بنا رہی ہیں اس کو فائل نہیں کیا ہے. صحیح. یہ ہماری جو کینیڈین جس کو ہم کہتے ہیں, ایک ٹرم ہے جو پیپل مائٹ ناٹ انڈرسٹینڈ, از یہ پروٹسٹنٹ ورک ایتھک جسے کہا جاتا ہے کہ اخبار بیچنے کے جو ڈبے ہیں ان پہ تالا نہیں ہوتا, جو پیسہ اخبار کا وہاں چھوڑ کے جاتا ہے کوئی ٹچ نہیں کرتا. یہ ایسی سوسائٹی جہاں دروازے کھلے رہتے ہیں, ہمارا لاک ہی نہیں ہوتا, لوگ ناک کرتے ہیں اور کہتے ہیں اٹس اوپن, آ جاؤ. کرائم ہے بھی تو آپ یہ سمجھیے کہ
it is sort of an imported crime کہ لوگ گینگز ہیں, لیٹن گینگز ہیں, یا ابھی آج 3-4 بچے سکھوں کے مارے گئے کلیشز کے اندر جہاں رہتے ہیں. تو بٹ اس سوسائٹی میں آ کے آپ آرگنائز چوری کریں. شہر میں منع ہے کہ آپ جو بقرہ عید ہے اس میں آپ سلاٹر نہیں کریں گے, یا فلم بنا کے چلا دی انہوں نے, جی گاں پوری گاں کاٹ دیتی ہے ایسی, اور گائے کو ٹانگا ہوا اس کو کاٹ رہے ہیں اور وہ ویڈیو چل رہا ہے, وہ ہر جگہ چل رہا ہے. اور یہ بیچارے ڈرے ہوئے کہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں, کوئی یہ نہ کہے کہ اسلامو فوب, انہوں نے اس کو پکڑا ہی نہیں. لیکن سر یہاں پہ بھی اس طرح کی تو چوریاں, آپ کو پتہ ہے ایک زمانے میں پتہ نہیں کون سی گورنمنٹ تھی, میں نے سنا تھا انہوں نے کہا تھا کہ بیوہ اگر کوئی بیوہ ہو اور وہ گاڑی خریدتی ہے تو ٹیکس نہیں لگے گا. تو جتنے بڑے لوگ تھے سب کی سب بیواؤں کے نام پہ گاڑی نکالی ہوئی تھی, کسی کے نانی کے, کسی کے اماں کے نام پہ, سب نے کر رکھا تھا. تو وہ تو ہم کو کوئی سہولت ملے بھی تو ہم اس کا مس یوز کرتے ہیں. تو آپ کو کیا میں ایک آپ کو واقعہ بتا دوں کہ جب مولویوں کا راج شروع ہوا پاکستان میں, جب کانسٹیٹیوشن بدلا گیا اور ضیاء الحق صاحب نے شریعہ کو انٹروڈیوس کیا, تو زکوٰۃ کٹتی تھی ڈپازٹس پہ. آپ کو اندازہ نہیں ہمارے کتنے دو شیعہ ہوئے اس زمانے میں, ابھی بھی ہوتے ہیں. اچھا وہ زکوٰۃ چوری کرنے کے چکر میں انہوں نے یہ ڈکلیئر کر دیا, جن کو وہ ساری زندگی کہتے رہے کہ شیعہ تو کافر ہوتے ہیں, آج بھی کسی نے اسٹیٹمنٹ دیا, وہ اپنے آپ کو شیعہ ڈکلیئر کر دیا, انہوں نے ایمان بدل دیا کہ وہ 150 روپے کوئی سال کے ہیں وہ بچانے کے چکر میں. سو وی ہیو نو اسٹینڈرڈ. ہمارا ایمان بکنے کے لیے ہے, ہمارے مائی باپ بکتے, وی آر لائک چائنیز کانکیوبائن, جو ہم کو انٹرٹین پیسے دے گا, وی ول بیکم اینڈ سٹ اینڈ سرو دیم. اور یہ شرم کی بات ہے کہ اتنا ریسورسفل ملک, اتنے اس کے لوگ انٹرپرائزنگ ہیں, اگر ان کو راستہ صحیح دکھایا جائے تو ویری انٹرپرائزنگ پرفارمنس, دے کین سروائیو اینی ویئر. نارتھ پول پہ بھی پاکستان کو ڈال دیجیے, وہ کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے. اس انرجی کو بجائے اس کے پازیٹیو ڈائریکشن میں کرنے کے, آپ نے پورا ملک بنا دیا ایسا کہ وہ ان کو, حیات بلوچ کو گولیاں مار کے اس کے ماں باپ کے سامنے, فزیولوجی کا اسٹوڈنٹ کراچی یونیورسٹی کا, نہ لینا نہ دینا, they shot him in front of his mother, the picture is there. And آپ کسی پوچھ لیجیے لاہور میں کسی سے, کراچی میں تو کہیں گے فلسطینی اور کشمیریوں پہ بڑا ظلم ہو رہا. ارے تمہارے گھر میں تم نے مار دیا آدمی, کوئی 5000 لڑکے مار دیے. بالکل, خدا کا خوف کرو. اچھا وہ بھی اسلام کے نام پہ. ارے اسلام کے نام پہ ہے تو تم یہ تو ڈرو کہ دوزخ میں جاؤ گے, وہاں دھنائی ہوگی. اگر کوئی ایتھیسٹ کر لے تو میں کہا اس کا تو کوئی ایمان ہی نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں 5 وقت کے نماز پڑھے گا, چلو میاں چل کے 2-4 آدمی مارتے ہیں. The worst crime has become a place of honor, کہ وہ ایم کیو ایم کو مار دو اور 92 پہ حملہ کر دو, فلانے قلعے پہ یہ کر دو, لوگ غائب ہو رہے. میں تو کب سے دیکھ رہا ہوں یہ تماشا. جیسے وہ عامر لیاقت ہے نا, وہ جو پہلے ایم کیو ایم میں تھے, ہاں وہ سیریز کی ہے انہوں نے مجھ پہ, تو وہ بڑے مجھے بڑے اریٹیٹنگ لگتی ہے ان کے. میں شوز بھی نہیں دیکھتی, میں ان کی کوئی مطلب ٹی وی پر بھی آ جائے تو میں چینل چینج کر دیتی ہوں. تو مجھے کوئی ایم کیو ایم والے ملے تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے تو سنا تھا کہ ایم کیو ایم چھوڑو تو آپ لوگ مار دیتے ہیں. تو میں نے کہا یہ عامر لیاقت کے ٹائم پہ کیا بوری ختم ہو گئی تھی کہ گولی ختم ہو گئی تھی؟ کیا کہہ رہی ہوں, میں نے کہا اس کو کیوں چھوڑ دیا ہمارے پیچھے. تو وہ یہاں پہ تو ایک طرح سے ہے کہ انتہا پسند ہی رہ رہے ہیں, اور ہم یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا کام ہے, ہر ایک اپنے طریقے سے رہتا ہے. لیکن سر ایجوکیشن سسٹم جو ہے پاکستان کا, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ ایک سسٹم تو ہے نہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مدرسوں کو بھی جو ہے نا وہ رجسٹر کریں گے اور اپنے انڈر لائیں گے, تو چلا پائیں گے یہ مدرسے اس طرح سے؟ اگر ایجوکیشن سسٹم پہ کی وجہ سے یہ ہوتا تو یہ کینیڈا اور امریکہ اور برطانیہ کے اندر پیدا ہوئے پاکستانی بچوں کا دماغ کیوں خراب ہوتا؟ یہ ہائی جیکر جو تھے یہ تو پیسے والوں کے بچے تھے نا سارے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ جتنے
अभी जर्मनी के अंदर एक कल किसी पाकिस्तानी ने गाड़ी लेके लोगों को कुचला इधर उधर, ये तो सब पढ़े लिखे हैं, वहीं के हैं। कौन ऐसा नहीं है जो एजुकेशन से, एजुकेशन हैज गॉट नथिंग टू डू विद दिस। आप ये समझिए कि व्हाट इज नीडेड इज एथिक्स, और एथिक्स का मुझे उर्दू मतलब नहीं आता, ना ही पंजाबी में आता। हमारे यहाँ 10 साल स्कूल में एक सब्जेक्ट होता था कैरेक्टर बिल्डिंग, क्लास 1 से लेके 8वीं तक, एवरी डे 1 आवर ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग। मुझे किसी ने पूछा ये क्या पढ़ाते थे, एंड आई हैड टू थिंक बैक कि वो कैथलिक स्कूल था, हालांकि क्रिश्चियन टीचर्स थे, कैथलिक्स थे मोस्टली। वो पर्सनल कैरेक्टर के अंदर राइट और रॉन्ग आपके अंदर बिल्ट इन करते थे। वो जो हम कहते हैं ना, एक फरिश्ता सीधे हाथ पे, दूसरा उल्टे हाथ पे, वो कहता है ये करो तो वो कहता है, भाई फरिश्ते नहीं बैठे हुए, वो अपना तंग आके छोड़ के चले गए। ये आपकी जिम्मेदारी है। आई डोंट नो व्हाई दिस इज नॉट टॉट इन आवर स्कूल। इस्लामियात फिर शुरू हुई एक जमाने में, 8th क्लास में इस्लामियात, वो थी डंडे से मारने वाली। जो इस्लामियात के टीचर थे वो सोटी लेके अच्छा खासा बच्चा पिटाई थमाई, यही होता था। और हम लोग वेट करते थे कैरेक्टर बिल्डिंग की क्लास हो, ताकि हम अपने टीचर को एक रोल मॉडल की तरफ देखें कि वो भी, हालांकि ही वाज अ मुस्लिम एंड ही वुड टीच अबाउट, आई जस्ट गेट फैसिनेटेड। मैंने ऑनलाइन भी देखने की कोशिश की कैरेक्टर बिल्डिंग की किताबें कहाँ है, मेरा ख्याल है खत्म हो गया कैरेक्टर बिल्डिंग, हथियार डाल दिए कैरेक्टर बिल्डिंग में, एंड वी हैव लॉस्ट टच। देखिए, एक एक्सट्रीमिस्ट की आपने बात की, आई हैव नो प्रॉब्लम विद एक्सट्रीमिस्ट हु हैज अ पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए ना, आप किसी सख्त मौलवी से, मैं किसी के साथ बैठ के, मुझे उनसे एक्सट्रीमिस्ट से खतरा नहीं है, मुझे खतरा है मोहम्मद अली जिन्ना टाइप के अनपढ़ मुस्लिम नेशनलिस्ट से, कि पढ़ाई कुछ नहीं है। एक एक्सट्रीमिस्ट ने कम से कम कुरान तो पढ़ा है, हदीस पढ़ी है, उससे बात आप कर सकते हैं, आप उससे शरिया डिस्कस कर सकते हैं। आई हैव नेवर फाउंड कि मैं किसी के साथ बैठा हूँ तो थ्रेट में। इफ ही इज एजुकेटेड मुस्लिम, इट इज ऑलवेज फन। वो मुझसे कहते हैं कि आपको तो दीन से खारिज कर दिया गया। अरे ठीक है, लेकिन बात तो कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान से आप क्या बात करेंगे? अब यहाँ पे तो हर चीज को नेगेटिव ले जाते ना। देखें, हो सकता है आपने देखा हो कि 2 दिन पहले मारवी सरमद ने एक ट्वीट लगाई थी, और उसमें उन्होंने हजरत ईसा का उन्होंने कहा कि जी हजरत ईसा उठा लिए गए थे। उन्होंने क्या वो बलोच थे? अब एक उधम मचा हुआ है। अच्छा, मैंने उसको देख, मुझे भी बहुत हंसी आई पढ़ के। मैंने घर में देखा, सब कह रहे भाई इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? क्या बलोच कह देना कोई गाली है? क्या बलोच कहना कोई इंसल्ट है? कि अगर ईसाई को तकलीफ नहीं हुई, हाँ, तो बहुत तकलीफ हुई कि क्या वो बलोच थे, तो जो उनका जो वो हिट कर रही थी वो जगह पे उनका लगा था, वो जो उन्होंने मारा इनको। लेकिन शर्म तो आती नहीं, तो उल्टा उस बेचारी के ऊपर ये दफा लगा, वो दफा लगा, कौन कौन से मुझे तो आती नहीं। हाँ, तो उसको पता नहीं क्या क्या ब्लास्फेमी लोग क्या कुछ नहीं लगा रहे। तो वो भाई उसमें ऐसी क्या बात है? उन्होंने कुछ गलत उसका मतलब तो नहीं निकल रहा कि अगर वो उठा लिए गए थे तो क्या वो बलोच थे? उन्होंने ये पूछा तो आप कहते, मैं आपको बताऊं कि यहाँ लेट नाइट कॉमेडी में सबसे ज्यादा मजाक अपने जो कॉमेडियन होता है वो अपने मजहब का मजाक उड़ा उड़ा के हंसाता है, क्योंकि इट इज सेफ। अगर कोई जूइश कॉमेडियन है तो वो तो लेके हजरत मूसा से इब्राहिम तक सबकी वो ऐसी तैसी कर देता है हंसी मजाक में। क्रिश्चियंस भी जीसस क्राइस्ट पे कितना कुछ कहते हैं कि बेचारा रह गया, अरे उसका क्या कुछ। लेकिन आपकी ऑडियंस नहीं बिफरती। आप किसी के बारे में, अरे सलमान फारसी के बारे में कुछ कह सकते हैं नहीं चले। आप एक मजहब का एक होता है कि लोग जरा सेंसिटिव होते, नहीं कहना चाहिए, लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं समझ में आता किस चीज पे सेंसिटिव होना चाहिए। जो हम हमेशा सुनते आते हैं ना कि हजरत ईसा फौत हुए तो ठाली गए, तो उन्होंने सिर्फ उसमें बलोचिस्तान के उन्होंने लगा दिया। तो आप क्योंकि बलोचिस्तान अभी छुपा नहीं पा रहे ना, बेसिकली ये बहुत कोशिश कर रहे हैं। मसला ये हुआ, यस यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, कि ये
اور پھر چڑھتے ہیں اس سے. دیکھیے سیدھی بات ہے, پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے عورت. ان کی ساری مردانیت جو ہے وہ تھریٹن ہوتی ہے when a woman is talking like Marvi Sarmad, and she's been talking like this for 10-20 سال تو ہو گئے ان کو, ہر رولر کا مذاق اڑاتے ہوئے اور مولویوں کی ایسی تیسی کرتے ہوئے. تو thank God maybe her husband also is on her side کر سکتی. Can you imagine کہ کوئی اکیلی کوئی کرے without the support of anything. اینڈ جیسے ہی کرتے ہیں یہ دا کیریکٹر ٹلا, یہ جو لوز کریکٹر, it is so funny and it is so prevalent to attack a woman immediately, not on the position of what she is discussing, but ارے کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے. آپ یو آر ویری ینگ, یہ جو 50s اور 60s کے اندر جو حشر کیا ہے, اس وقت مولوی لوگ نہیں تھے, اس میں سب یہ جم خانہ ٹائپ کے اور سندھ کلب ٹائپ کے لوگ حکومت کرتے تھے اس ملک پہ. انہوں نے یہی کیا, ان کی وجہ سے بنگلہ دیش میں 30 لاکھ مسلمانوں کو مارا گیا. یہ اس وقت مولوی نہیں تھے یہاں پہ. جماعت اسلامی کو 1970 کے الیکشن میں 4 سیٹیں ملی تھیں. ایک کراچی میں ووٹ ابھی بھی نہیں ملتا, مولویوں کو ووٹ ابھی بھی کوئی نہیں دیتا, لیکن گھسے میں تو ہے نا ادھر ادھر. اب دیکھیے مولویوں کو مل جائے تو بہتر ہوگا, کیونکہ جو مولوی کو ہرا کے آتے ہیں they are worse than the Maulvis. I'd rather deal with a Maulvi جس کو پتا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے, تو ہم کہیں گے بھائی ہماری بھی سن لو. جس کو کچھ پتا ہی نہیں شیخ رشید کو کہ کیا کہنا, اس سے ہم کیا بات کریں گے, اس سے کیا ڈفرینس اوپین کہیں گے کہ بم ایسا بنائے گا جو صرف ہندوؤں کو ڈھونڈے گا. امیجن کریں آپ, اس نے جیسے کون سی گیمز آتی ہیں وہ باکس پکڑ کے, ہندو کیا انسان نہیں ہے, کیوں ہندو کو مارے گا؟ انسان نہیں سمجھتے یہ دوسرے نہیں سمجھتے انسان. یہ آپ کو نہیں پتا ابھی تک. یہ پورا پاکستان بنا ہی ہے ہیٹریڈ آف ہندوز کے لیے. آپ اس کو پہلے کلیئر کریں کہ جس کو آپ ستمبر کی 11 تاریخ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں جناح صاحب کا, اس کو کنورٹ کر لیں 9/11 ڈائریکٹ ان کا نتیجہ ہے. بائی دا وے 9/11 کے 4 ابھی آنے والا ہے نا, کل پر 2-4 کچھ دنوں میں ہی آ رہا ہے نا. آپ کو پتا ہے کہ 9/11 کس لیے ہوا تھا؟ 9/11 کو 9/11 ہے جس دن یورپ نے ترکوں کو وینا کا گیٹ سے ہرا کے بھگایا تھا, اور یہ بدلہ 9/11 کے ہی دن ٹاور میں ہوا. بلکہ 9/11 کو چلی کے اندر اینڈے کی حکومت ہٹائی تھی انہوں نے, یہ امریکہ سرکار نے. اور یہ ابھی جو 9/11, تو اس کی خاصی اہمیت ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کیا ٹرننگ پوائنٹ ہوا دنیا کی ہسٹری میں, کہ عجیب سر کراچی میں بھی نا عجیب سا ماحول بنایا ہوا. میری ایک رشتے دار ہیں, وہ کہنے کہ یہ ٹی وی حرام ہے, ہم نے ٹی وی نہیں رکھا ہوا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب ان کی بیٹیوں سے بات کرو تو انہوں نے ہر ڈرامہ دیکھ رکھا ہے. میں نے کہا کیسے دیکھتے ہو آپ لوگ؟ وہ پڑوس میں جا کے دیکھ لیتے. میں نے کہا اچھا, مجھے کسی نے بھیجا لنک کہ پاکستانی کوئی سیریز ہے جیکسن ہائٹس. اٹ از امیزنگ, لیکن اٹ از ناٹ اویلیبل اینی ویئر. اور میں نے لوگوں سے پوچھا آپ نے دیکھا؟ بولے نہیں یار جیکسن ہائٹ نہیں دیکھا وہ. اور یہ کسی انڈین نے مجھے کہا کہ سر بڑا زبردست پروگرام پاکستان میں بنا ہے جیکسن ہائٹس, یو ول لو اٹ. آئی واز سرپرائز. بٹ وی آر ناٹ سیکیور ان آور آئیڈینٹی, اینڈ دیٹ از اے ٹریمینڈس ڈرا بیک. چاہے پاکستان رہے یا نہ رہے, میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ رہے گا, کیونکہ لاز آف سائنس آر آلویز سپیریئر دین دی لاز آف مینٹل. لیکن سر کوئی چھوٹی سے چھوٹی کنٹری بھی بنی ہو وہ کبھی ختم نہیں ہوئی, ہمیشہ رہی ہے. اچھا اب میں گنوانا سنتا ہوں, آپ کر دیجئے. یہ ایریٹریا کہاں سے آیا؟ کدھر سے؟ ایسٹ ٹیمور کہاں سے آیا؟ کوسوبو کہاں سے آیا؟ بوسنیا کہاں سے آیا؟ سلوواکیہ کہاں سے آیا؟ میں گنتے چلے جاؤں آپ کو. یہ پاکستان کی یہ جو آپ نے ابھی لائن کہی ہے نا,
یہ ہر پاکستانی اس کو اسٹیبلش ٹروتھ سمجھ کے بات کرتا ہے. ان کو پتہ نہیں کہ there have never been 50 years and the border has not changed in all of human history. انڈیا کا بارڈر 1960 میں اور تھا, انڈیا کا بارڈر آج الگ ہے. 1960 میں گوا واز انکلوڈیڈ, 62 میں گوا, 1961 میں گوا کی وار ہوئی تھی جس میں اٹ گاٹ انکلوڈیڈ. جو سکم کا تھا مرجر. تو میں آپ کو ایگزامپل در ایگزامپل دوں گا کہ ہر کنٹری کے اندر سے دوسری کنٹری ایوالو ہوئی ہے. ایک ایریٹریا کا آپ نے نام نہیں سنا ہوگا, 1968 کی بات ہے, 1970 میں ایک ایتھیوپین ایئرلائنس کا جہاز ہائی جیک ہو کے کراچی پہ آیا تھا. اس کے جو ہائی جیکرز تھے وہ میرے ساتھ پریزن میں تھے. ہم کو اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ ایریٹریا کے اندر مسلم موومنٹ نہیں ہے, بلکہ اس میں 2 ہائی جیکر کرسچن تھے اور ایک مسلمان تھا, اور لوگ باہر جو تھے جیل کے وہ سمجھتے تھے کہ ایتھیوپیا کیونکہ کرسچن ملک ہے تو یہ ہمارے مجاہد ہوں گے. اور بقرعید آنے والی تھی, ارے کیا کچھ, رمضان میں شام کو اتنا کھانا آتا تھا. وہ ہم نے کہا کسی کو نہیں بتانا بھائی یہ کرسچن ہو گیا. They were shocked کہ یہ کیا ہے, because they thought of themselves as Eritreans, not as Muslims or Christians. ہم نے تو یمن 2 کنٹری نہیں تھے, ایک ہو گئے, اب پھر 2 ہو رہے ہیں. سکروتا جو آئیلینڈ ہے وہ تو الگ ہی تھا. So never underestimate the power of the laws of physics on geography and geology. یہ بارڈرز شفٹ کرتے رہتے, ملک آتے چلے جاتے, لیکن پاکستان نام کا ملک نہ کبھی تھا نہ کبھی ہوگا. یہ یاد رکھے. وہ اس لیے نہیں کہ میں اینٹی پاکستان ہوں, بیکاز وہ ملک جو ابریویشن سے بنتے ہیں وہ نہیں رہتے. میں آپ کو 3 ایگزامپل دیتا ہوں. UAR آپ نے نام نہیں سنا ہوگا کبھی. جب آپ ایٹ دا ٹائم when you must have been born, ایک کنٹری ہوتی تھی یونائٹیڈ عرب ریپبلک. آپ کے فادر بھی جرنلسٹ رہ چکے, ان سے پوچھیں کہ اس میں کون 3 ملک تھے, اور پھر کون سے 2 تھے, اور پھر کون سا ایک بچا. USSR, اس میں سے 15 ملک نکلے ہیں. چیکوسلوواکیا, ایسٹ جرمنی, ویسٹ جرمنی, 2 ملک تھے, ایک ہو گیا. نارتھ ویتنام, ساؤتھ ویتنام. تو یہ کوئی کرشمہ ہوگا کہ پنجاب جو ہمیشہ سے الگ ایک جگہ تھی جس پہ آخری ایک ہی مہاراجا ٹھیک ڈھنگ کا گزرا, یہ اپنے رنجیت سنگھ, وہ ایسی اڑ جائے گی, اس کی تاریخ ختم ہو جائے گی. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم کو نہیں سمجھ میں آتا کہ جن شہروں میں ہم رہ رہے ہیں ان کا تعلق رام سے کتنا کلوز ہے. یہ تو اس کے بیٹوں کے نام کے شہر ہیں. ہم تو عرب ہیں نا, ہم تو عرب ہیں, اور ابھی آپ دیکھیں کہ وہ ہم اپنے آپ کو اب ہم ترک ہیں, اب ہم ترک ہیں. اور وہ سیریز کے اندر وہ جو ایکٹریس ہے اس پہ بھی ہم اب اس کو لیکچر دیتے ہیں. لاہور آپ نے کیا کپڑے پہن لیے آنٹی. آنٹی آپ کو گھاس نہیں ڈالے گی بھیا, ترکی جا کے تو دیکھو کہ کہاں سے کچرا آ گیا. تو سر ابھی جیسے طالبان کا وزٹ کا سنا ہے کہ پاکستان میں, اور شاہ محمود قریشی صاحب نے دعوت دی ہے, تو یہ ایک زمانے میں عمران خان صاحب بھی طالبان خان کہلاتے تھے, ابھی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ اگر یہ وزٹ کرتے ہیں تو زیادہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ ایکسٹریمزم کی طرف چل پڑیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ابھی 100 سال پاکستان میں کسی کو نہیں پتا ہوگا 100th اینیورسری آف دی ریپبلک آف افغانستان, جس میں کنگ امان اللہ نے 100 سال پہلے, سوچئے, اپنی بیوی کو اپنے ساتھ کھڑے ہو کے اوتھ لیا تھا. افغانستان وہ کنٹری تھا جو 1970s تک کراچی سے لوگ یا لاہور سے اسٹوڈنٹس جاتے تھے. It was an urban city like any western city. دنیا بھر کے لوگ آتے تھے کابل میں, اینڈ پھر وہاں سے انڈیا جاتے تھے, اور کچھ بیچارے پاکستان میں پھنس کے بری طرح ڈرگز ورگ میں مر جاتے تھے. لیکن it was a hippie capital of the world.
وہاں انڈینس انگلش فلمیں، انڈین فلمیں، پاکستانی فلمیں، روڈ کی ٹریفک، پولیس والے آپ دیکھیں حیران ہو جائیں گے آپ تصویریں دیکھ کے، ان کا کیا رائٹ آف وے، سب کچھ تھا. پاکستان واز اے پریمیٹو پلیس کمپیئرڈ ٹو افغانستان ایٹ دیٹ ٹائم. آپ نے 1970 میں یہ کنٹریبیوشن کیا کیونکہ افغانستان انگریز کی بارڈر لائن کو، ڈورینڈ لائن کو ابھی بھی نہیں ایکسپٹ کرتا. اور کیوں ایکسپٹ کرے گا جب نیچرل باؤنڈری ہے دریائے سندھ، جس میں اٹک سے لے کے باقی کٹک تک ہندوستان ہے. یہ پشاور تو زبردستی کے رنجیت سنگھ نے گھسیٹ کے ڈالے ہوئے نا بیچ میں ہندوستان میں. انہوں نے اس وقت کیونکہ اپوز کیا ڈیورنڈ لائن کو، آج تک آپ نے ان کو کہا اچھا بچہ مزہ چکھا دیں گے تمہیں. یو ڈسٹرائڈ اے سیولائزیشن اینڈ یو گیو اٹ دی ورسٹ فارم. اب عورتوں کی ایجوکیشن، یہ سب آپ کا کام ہے، سارا پاکستان کا کام ہے. اور دیکھیے وہی بات پھر کرم کی آ جاتی ہے، کرما کی آ جاتی ہے، لوگ کہیں گے ہندو ہو گیا. It has to come back to hit you. آپ every force has a counter force. Every action has an equal reaction. وہ reaction کیسے ہوگا in political affairs to settle down. آج تو دیکھیے نا، اسرائیل اینڈ جرمنی are friends and allies. یہ بھی 70 سال پہلے ہی سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی نا، کہ جو ٹوٹل ان سے بڑا دشمن کوئی نہیں تھا. they are friends. آپ کے یہاں آج سے 500 سال بعد بھی نہیں آپ کو امید ہے کہ آپ کسی کو ایکسپٹ کریں گے، کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ دین ہی بس ایک ہے اور وہ اسلام ہے، اور باقی سب ان کو پکڑ کے مارو، جب اچھے مہینے ختم ہو جائیں تو دھنائی لگاؤ ان کی، کاٹ ڈالو، اور پھر بیچ میں سنا دیتے ہیں کہ لکم دینکم. ارے جھوٹ تو بولنا بس کر دو. قرآن کو کرونالوجیکل آرڈر میں تو ڈال دو تاکہ ہم مسلمانوں کو سمجھ میں آ جائے کہ پہلی اسلام میں کم یہ تولتے ہیں، جھوٹ یہ بولتے ہیں، لوگوں کو یہ مارتے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں یہ دیتے ہیں، ہر طرح کی کرپشن یہاں ہوتی ہے. مسجدوں تک میں جو ہے وہ چھوٹے بچوں کو مولوی جو ہے وہ ریپ کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے یہاں پہ، لیکن پھر بھی اسلام ان کا جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. اور بعد میں کہتے ہیں کہ جی خطرے میں پڑ گئے. اس چیز سے خطرے میں نہیں پڑتا، نہ جھوٹ بولنے سے، نہ کم تولنے سے، نہ کوئی اور طرح کی حرکت کرنے سے. دیکھیں بیکاز ان بیچاروں میں نے کبھی قرآن کو کرونالوجی میں پڑھا ہی نہیں ہوگا. یہ جس آرڈر میں آپ پڑھ رہی ہیں، فار ایگزامپل قرآن کا پہلا لفظ ہے اقرا. آپ کوئی قرآن اٹھا کے دیکھ لیجیے، آپ کو پہلا لفظ تو نہیں ملے گا. یہ کیسے ہو گیا؟ دی فرسٹ ریولیشن ٹو دی پروفٹ واز ریڈ ان دی نیم آف دا لارڈ ہو کریٹڈ یو. بالکل آپ پڑھ لیجیے پورا، بتائیے مجھے کہاں ہے، کیوں ہٹا دیا وہاں سے؟ پہلی آیت میں آپ نے وہ ڈال دی، چھاپ دیا، جس کے اندر آپ یہودیوں کو گالیاں دے رہے ہیں، عیسائیوں کو دے رہے ہیں. پہلا ورڈ ہی سر اقرا ہے کہ پڑھ، اور اس کے بعد کسی اسلامک کنٹری میں آپ کوئی بڑی یونیورسٹی، کالج، کوئی اس طرح کی چیز نہیں بتا سکتے. سب کی سب کافروں کو جو یہ کہتے ہیں نا، ان کیا ہے، ہر کوئی جو ہے وہ امریکہ اور انگلینڈ میں پڑھنے جانا چاہتا ہے. یہاں کون پڑھنے آتا ہے؟ کوئی نہیں آتا. میں ایک اور بات بتاؤں، پتہ نہیں، مجھے تو 78 سے میں نے پاکستان چھوڑا ہوا ہے، کوئی بک کیمسٹری کی، فزکس کی، بایولوجی کی at the graduate level was not by a Pakistani but was by an Indian. خاص طور پہ کیمسٹری کے اندر ان کے ٹیبل، ان کا ایٹامک، سارا کچھ جو تھا، ہماری ٹیکسٹ بکس ایک ہوتی تھیں، اور پھر ریکمینڈیڈ ریڈنگ جو تھی those are books written by Indian authors who are not Muslim. انڈین آتھرز میں سائنٹیفک بکس کے اندر کوئی مسلمان تھا ہی نہیں. تو یہ ہمیں ہنٹ ملتی ہے کہ جاہلو، تم نے ابن رشد کو بھلا دیا ہے، تم نے ہندی کو بھلا دیا ہے، جو کنگ آف جیوگرافی ہے، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اینڈ یو وانٹ ٹو اسٹیبلش سم تھنگ دیٹ یو آر ناٹ. ایک مارکسسٹ کو یہ نہ پتا ہو کہ کمیونسٹ مینیفیسٹو کیا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہی کرے گا نا جو وینیزویلا میں ہو گیا، کہ تیل پیدا کرنے والا ملک تیل نہیں بنا سکتا. یہ تو مینجمنٹ کی انتہا ہو گئی نا. بٹ اف دا پرسن از illiterate in what he believes یا اس کی اپلیکیشن کیا ہے، تو اسلام پہ بحث کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ تو نیشن اسٹیٹ از
पोस्ट रिलीजियस एग्जिस्टेंस ऑफ पीपल, वरना उसको अबैंडन कर दें आप। वो जाइए तुर्क, वो खलीफा बन रहा है, उस वो एर्दोगान को तो ये नहीं पता था कि उसने 60 साल से उसकी एम्बेसी थी तेल अवीव में। जब यूएई ने अपने इजराइल से रिलेशंस इस्टेब्लिश किए तो एर्दोगान साहब को जिहाद हो गया, मार देंगे। पता चला भाई तेरी एम्बेसी तो वहां 70 साल से। सो हाउ डम कैन वी बी? लाइक उसको कोई हद होती है ना, कि आपके बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड कर रहे हैं इजराइल से, और यूएई से कह रहे हैं खबरदार जो तुमने एम्बेसी को। अभी तो ये बहुत दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं हम इजराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन जिस वक्त सऊदी अरब कहेगा उस वक्त नहीं, ये नहीं करेंगे। सऊदी अरब करेंगे, ये कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनको आइडिया ही नहीं है कि दुनिया क्या है। देखिए इनके डिप्लोमेट्स जो हैं, दे हाईली क्वालिफाइड पीपल इन पाकिस्तान। जरूरी तो नहीं है ना कि उनकी बीवियां भी क्वालिफाइड हो, तो उनको घर आना होता है, पाकिस्तान में किटी पार्टी करनी होती है, ये सब करना होता है। पीपल आर हंग अप by many institutions that are destroying not just our country but our way of thinking, जिसमें आप अपनी प्राइमरी एग्जिस्टेंस को तो माने ना कि आप एक ह्यूमन बीइंग हैं। आपका एज एक इंसान योर ड्यूटी इज टू हेल्प अदर्स। दैट्स द फंडामेंटल attraction towards Islam. Before Prophet Muhammad was talking about the nitty-gritty of other things, he established himself as a person जिसको Alamin कहते थे। Before Islam, he was considered to be a sane person that can bring agreement between people with different opinion. अरे हमारा रोल ही नहीं है। रसूलुल्लाह ने एक बेवा से शादी की ना, तो आप मुझे बताइए कितने आपके मुसलमान जानने वाले हैं आपकी उम्र के जो लड़के कहते हैं पहले सुन्नत करेंगे, पहले तो बेवा है तो बताओ। कैन यू नेम वन? अपनी मर्जी की चीजें निकाल रखी है ना कुरान में से जो इन्हें सूट करती है। कुछ भी नहीं निकाला इन्होंने। किताब अपनी अम्मा से सीखा है कुरान। मौलवी जो इनको डंडे मार के वो करता है छोटे छोटे मस्जिदों में, जहां हमने भी कुरान पढ़ना सीखा, फटाक 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 पढ़ती रहती हैं, सीखते रहते हैं। तो ये मतलब के साथ नहीं पढ़ते ना। अगर इन्होंने कुरान को ठीक से पढ़ा होता, तो इन्होंने समझा होता, तो इन्हें पता होता कि उसमें क्या लिखा है। उसमें हरगिज नहीं लिखा कि किसी को तकलीफ दो या किसी दूसरे मजहब वाले को मार दो या इस तरह के कुछ नहीं लिखा हुआ। देखिए इसमें हमें कुछ एक्नॉलेज करना पड़ेगा। कुरान अलाउज स्लेवरी। डू वी कंडक्ट स्लेवरी? नो। तो क्या हम कुरान के खिलाफ हैं? 1964 तक मुसलमानों ने स्लेवरी में हिस्सा लिया। अब तक मौरितानिया और इन इलाकों में, लिबिया अंदर में ब्लैक अफ्रीकन को पकड़ के स्लेवरी में कर रहे हैं। स्लेवरी एग्जिस्ट टुडे बिकॉज वो मौलवी कहते हैं इट इज देयर। लौंडियां रखना बीवी के अलावा, तुम एक शादी करो, 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, और जो तुम्हारे सीधे हाथ में है ये कौन है? तो कुरान allows for the keeping of concubines, but we don't. So there are multiple things that we don't do because the text for the 8th century, our wisdom declares, is not applicable. You cannot have slaves. तो क्वेश्चन के स्लेव से तरबियत बात अच्छी करो, तो हमने कहा ये स्लेव तो नहीं है, लेकिन नौकरानी इसको तनख्वाह इतनी कम देंगे कि ये हमारे कचरों पे पले। I hope you understand what I'm saying. कि you cannot be frigid in Islam, कि you are caught. अगर सोच नहीं है तो फिर मुसलमान तुम नहीं हो। भाई मैं तो अपने रुश्द की बात कर रहा हूँ, या इब्न सीना तो खैर हो तो और नॉन साइंटिफिक बातें करता था कि कॉटन को आग लगती है तो इसलिए नहीं लगती कि टेम्परेचर ज्यादा है, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम जलो। तो वो इनकोहेरेंस ऑफ इनकोहेरेंस फिर किताब उन पे लिखी गई थी। बट देयर इज एम्पल मटेरियल। मुतज़ल्लाइट्स को आप पढ़िए, जब सोचने की इतना, या बसरी जो थी, देयर इज टन्स ऑफ मटेरियल। सर आप कमिंग बैक टू द लास्ट क्वेश्चन
نہیں اٹس اوکے. ٹو دا لاسٹ کوشچن کہ یہ جو طالبان کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں بلا کے وہاں پہ، کیونکہ افغانستان میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت پرابلم ہے تو ان کو زیادہ بات کرنی ہے، لیکن یہ بلوچستان سے بلا کے کسی سے بات نہیں کرتے. میں نے کبھی نہیں سنا کہ بلوچستان سے ان لیڈرز کو بلائیں گے، ان سے پوچھیں کہ انہیں کیا پرابلم ہے، وہ کیوں ناراض ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں. کچھ نہیں پوچھتے. دیکھیے میں بلوچستان اور بلوچ لیڈرشپ کے ساتھ تعلق ہے میرا 1967 سے، اور میں جو ان کی لیڈرشپ کی انٹیگریٹی ہے میں نے اور کہیں نہیں دیکھی. اب دیکھیے سردار اختر مینگل جو چیف منسٹر تھے، جن کی گورنمنٹ بھٹو صاحب نے الٹی اور 1972 کی 5 سال کی خانہ جنگی ہوئی وہاں، انہوں نے آج سے کوئی میرا خیال ہے 6-7 سال پہلے اپنا 6 پوائنٹ پروگرام لانچ کیا کہ دس از دی سولوشن گوئنگ فارورڈ، جس میں 14th امینڈمنٹ تو ہوا. لیکن اختر مینگل جن کی کریڈیبلٹی ہے ایز اے نیشنلسٹ ود ان پاکستان، ایز اے اسپوکس پرسن فار رائٹس، ان کو تو گھاس نہیں کوئی ڈالے گا. لیکن وہ لوگ، وہ کٹھ ملا ٹائپ کے بلوچ سردار جن کو آپ نے اٹھا کے ادھر ادھر سے پکڑ کے کرائے پہ رکھا ہوا ہے، ان کو آپ سامنے رکھیں تو عام بلوچ تو بہت ہی ذہین ہے سیاست میں. وہ پنجابی اور مہاجروں کو سبق سکھائے گا. اس نے لڑائیاں لڑی ہیں ساری زندگی اپنی. وہ اس چوری کو سمجھ سکتا ہے کہ آپ پہلے، اب حاصل بزن جو خیر وہ تو اب وفات ہو گئی اس کی، اس کو غلط استعمال کیا گورنمنٹ نے. آپ کس باپ کا بیٹا تھا، اس کا بڑا بھائی جو ہے بیزانی واز ویری کلوز فرینڈ آف مائن، آئی تھنک اسٹل الائیو. یہ لوگ ڈیڈیکیٹڈ لوگ جو تھے ان سے بات نہیں کرتے، ان کو توڑ کے پھر کوئی ہمارا ایجنٹ بنانے چاہتے ہیں، اس کو فائدہ وائدہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد موومنٹ وہاں توڑتے ہیں، ٹکڑے کرتے ہیں. دے اسمبل اگین. واٹر آلویز فائنڈز اٹس اون لیول. آپ ڈیم بنا لیجئے، آپ کچھ کر لیجئے، پانی کے آئے گا. اور جو یہ حشر کر رہے ہیں کہ یہ اس کی اپٹمی ہے کہ حیات بلوچ کو جس طرح مارا اور مار کے چلے گئے، 8-10 گولیاں اس بچے کو، فزیالوجی کا اسٹوڈنٹ، سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اس کی ماں کے ہاتھوں میں اس کی لاش دیکھیے اور کوئی فرق نہیں. ارے ماتم ہو جانا چاہیے تھا. یہ شاہزن بگٹی ٹائپ کے یہ جی 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 کرتے رہتے ٹی وی پہ بیٹھ کے. تھوڑے دن پہلے بھی بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ یہ یقین نہیں آتا کہ یہ اکبر خان بگٹی کا پوتا ہے. اگر وہ ہوتے تو شاید انہوں نے جو ہے اس کو 2 تھپڑ لگا دیے ہوتے. ایسے بہت دیکھیں، اب ہم بلوچ بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ آئی ایم ناٹ اے بلوچ، آئی ایم اے پنجابی، بٹ ہم کو پہلی نظر میں دکھ جاتا ہے کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے. اختر مینگل ہیں پاکستان میں، آپ دیکھیے کبھی اس پہ الزام نہیں لگتا کہ یہ ہی از ناٹ ان دی لبریشن موومنٹ ایز سچ. ان کے بھائی ہیں جاوید مینگل اور بھتیجے وغیرہ ہیں، بٹ یہ سوچئے کہ آپ صرف وہ نہیں ہے، ایک اور بھی تو بگٹی ہیں جن کو جو بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مہران مری کے بھائی کو بھی انہوں نے ساتھ میں ملایا ہوا ہے. You cannot do what the British did and then succeed. یہ تو حرکت وہی ہے نا کہ زمیندار کو پکڑا، اس کو پکڑا، یہ لو تمہیں اتنی زمین دی گئی ہے، جاؤ مزے کرو. ایسے تھوڑی چلے گا. اگر باہر برہمداغ بگٹی بیٹھے ہیں، آپ کے مہران مری ہیں، یہ کیا نام ہے ان کے بڑے بھائی ہربیار ہیں وہاں پہ، آپ یہ خلیل احمد ہیں جو بلوچ نیشنل موومنٹ کے ہیں، جو پہاڑوں میں ہیں اپنے ڈاکٹر صاحب، یہ سب کیا بے وقوف ہیں؟ 70 سال سے لوگ لڑائی لڑ رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے، لوگوں نے قرآن پہ قسمیں لی اور ان کو ٹانگ دیا. نوروز خان کی آپ پڑھ لیجئے ہسٹری، جو انہوں نے لزبیلا کے اندر اپرائزنگ کی. خیر 1970 میں بھٹو صاحب اس میں انوالو تھے، زبردستی ایک سول وار کرا دی. بہت دکھ کی داستان ہے. اور یہ جو ان کے اپنے لوگ بھی شامل ہیں نا سر، جو آواز نہیں اٹھاتے، جو ان کے لیے کام نہیں کرتے، اور گورنمنٹ تو انہیں بلا کے بات بھی نہیں کرتی. ابھی انہیں بہت فکر ہے کہ جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ طالبان کو بلا کے بات کر رہے ہیں، لیکن بلوچیوں کو بلا کے کوئی بات نہیں کرتے، سب چپ بیٹھے ہیں. اب وہ اس کو مار دیا حیات بلوچ کو، آواز تک نہیں نکل رہی کسی کی. کریں گے بات، سب کریں گے، آپ دیکھیے گا. یہ بہت لوٹ لیا آپ نے.
یہ تو ایسے لوگ ہیں. کراچی میں 1956 کی بات کر رہا ہوں, بس ویری لٹل, سیکنڈ کلاس میں تھا, تو آسمان ایک دن پورا لال تھا. یعنی یہ گارڈن کے ایریا میں ہم رہتے تھے, آپ جدھر دیکھیے there was red, and لوگوں نے کہنا شروع کر دیا روز قیامت آ گئی اور پتہ نہیں کیا کیا. اس دن سوئی کی پہلی لائن کراچی, وہ جو سوئی گیس یونیورسٹی کے پاس ہے نا, وہاں سے پہلی فلیمز نکلی تھی. آپ سوچیے اس سے لے کے آج تک کراچی, لاہور, پشاور, ہر جگہ ہر کچن میں سبسڈائزڈ سستی گیس بلوچوں کی دی جا رہی ہے, لوٹی جا رہی ہے, وداؤٹ پیئنگ دیم اینی تھنگ, وداؤٹ پیئنگ دی گورنمنٹ آف بلوچستان سم تھنگ. اب سارے ریسورسز اٹھا کے چائنا کو بیچ دیا آپ نے. ایک جو کینیڈین گولڈ کمپنی تھی بیرک گولڈ, اس کا لا سوٹ ہو گیا پاکستان پہ, کتنے کروڑ ڈالر دینے پڑ رہے ہیں پاکستان کو. چائنا مائی باپ بنا دے. کیا تعلق ہے چائنا کا پاکستان سے؟ آپ تو بیٹھ کے کسی کے گھر میں ان کا کھانا نہیں کھا سکتے. ہندو سے کم از کم آپ کریلے تو پراٹھے تو کھا سکتے ہیں نا, دال چاول کھا سکتے ہیں, فلم دیکھ سکتے ہیں, بیٹھ کے گالی سن سکتے ہیں, ان کو گالی دے سکتے ہیں, سب سمجھ رہے ہیں ایک دوسرے کا. ہمارا مذاق, بات کرنے کا طریقہ, ہمیں کمر کھجانے کی عادت یا کان کے اندر پینسل ڈال کے ویکس نکالنا, یہ سارا ہمارا کامن ہے. یعنی پشاور سے کلکتہ تک ہر آدمی یہی حرکت کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیے کسی ایک پاکستانی کا کوئی چائنیز دوست ہے؟ اتنے سال ہو گئے چین کو بات, کوئی ایک ہو سوشل کو, میرے تو ہیں ہی چائنیز, لیکن وہ نظریاتی طور پہ دوستی ہوتی ہے. کینیڈین کانٹیکسٹ میں میں کہوں کہ یہ چیز مذاق الگ ہے, ان کی زبان الگ ہے, ان کا کلچر بالکل ہی الگ ہے. الگ بھی تو انگریز کی تو الگ تھی, روسی کی الگ تھی. چائنیز تو آپ کو انسان نہیں سمجھتا. He thinks you are a less developed person. جس طرح ابن خلدون نے کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ٹوٹل انسان نہیں ہے, یہ بڑے ہو کے انسان بنیں گے. سر ہم تو آپس میں ایک دوسرے کو انسان نہیں سمجھتے. ہمارے جو مائنورٹی ہے ہم اس کو مار ڈالتے ہیں, ہماری احمدی ہے ہم اس کو گولی مار دیتے ہیں, اور بیچ عدالت میں کورٹ میں جا کے گولی مار دیتے ہیں. ہم ہندوؤں کو مار دیتے ہیں, ہم عیسائیوں کو مار دیتے ہیں. یہاں پہ اگر کوئی عیسائی گھر لے لے, پاکستان میں بھی لیا تھا بیچارے نے پشاور میں, اس کو گولی مار دی, گولی مار کے ہاسپٹل میں ڈال دیا, اور وہاں کسی ڈاکٹر نے اس کو ٹچ نہیں کیا, یہاں تک کہ اس کے زخم میں کیڑے پڑ گئے. ہم یہاں پہ انسان سمجھتے کس کو ہے؟ اپنے سوا ہمیں کوئی انسان لگتا ہی نہیں ہے. ہمیں صرف ہم انسان لگتے ہیں, باقی کسی بھی مذہب کا کوئی ہو, بلکہ ہمارے اپنے مذہب کے بھی, ہم کہیں گے یہ شیعہ ہے, وہ سنی ہے, وہ بریلوی ہے, پتہ نہیں کیا کیا کر کے ہم ان کو بھی انسان نہیں سمجھتے. بس جو ہمارے گھر کے اندر ہے نا, یا ہمارے خاندان میں, بس وہ انسان ہے, باقی سب ہم انسان نہیں لگتے. ہماری بس چلے ہم سب کو اڑا دیں, پتہ نہیں, اور کھانے کو روٹی نہیں ہے لیکن پستول, گولیاں, بم ہر ایک کے پاس رکھا ہوا ہے. یہ اتنا آسانی سے پاکستان میں مجھے حیرت ہوتی ہے کیسے مل جاتا ہے. جس کو دیکھو وہ ریوالور رکھ کے گھوم رہا ہے, جس کو دیکھو کبھی بھی گولیاں چلا دیں گے. یہ چیز یہاں پہ بہت ہے. ہاں, روٹی دینے کے لیے نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس, اور اس چیز پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. سر یہاں پہ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, میں ورنہ میرا بھاشن شروع ہو گیا تھا. خیال رکھیے, ذرا حوصلہ رکھیے اور صبر کریے, کیونکہ اوپر والے کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ نیک دلی جو ہے وہ ضائع جائے گی. آپ کو غصہ آئے نا, تو آپ کو چاہیے کہ آپ کسی کو کسی بھی وداؤٹ انٹینشن give something that is precious, you will feel cleansed from inside. لیکن سر آپ کو تو شاید آپ نے سنا ہوگا, پتہ نہیں 60s کا کہ 50s کا انڈین گانا, وہ جو بڑا پرانا بلیک اینڈ وائٹ, کہ وہ آسمان پہ ہے خدا اور زمین پہ ہم. تو وہ گانا اگر آپ سن لیں تو آپ کو لگے گا آج کل کا ہی کوئی قصہ اس میں گایا گیا, جبکہ پتہ نہیں 50s یا 60s کا سانگ ہے وہ. میں کچھ ذمہ داری آپ خود لینا چاہتا ہوں اوپر والے پہ, تو میرا خیال ہے اس کے پاس اور میں سمجھ رہا ہوں بار پھٹ رہے ہیں بم, تو وہ اتنا پرانا گانا, مجھے حیرت ہو گئی کہ ایسی شاعری ہے کہ لگتا ہے آج کل کی شاعری ہے. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ, خوش رہیے, ٹیک کیئر. آپ بھی خوش رہیے, اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو.